أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. سب سے پہلے بات ہم شیخ نے جو ترجمہ جو کہا ہے وہ سب سے پہلے بات شیخ نے بتایا کہ اللہ کے حمد و ثنا کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کے بعد شیخ نے ایک قرآن کی ایک آیت تلاوت فرمائی ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. یہ شیخ نے پڑھا ہے کہ اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر فرماتے ہیں کہ تم اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو اس رب کی کہ جب تم دشمنی میں تھے، جب تم عداوت میں تھے، اللہ رب العالمین نے تمہیں ایک پلیٹ فارم پر کلمہ لا الہ الا اللہ بولا کر کے تمہیں اللہ نے جوڑا ہے. اور یہ کلمہ جو ہے یہ بہت ہی اہم ہے اور اسی طریقے سے اسی کا اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرو جس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا ہے اور ہمیں ایسی امت میں پیدا کیا ہے، امت محمدیہ میں، کہ ہم اللہ کی جتنی بھی تعریف کریں اتنا کم ہے. اس کے بعد یہ قرآن کی اس آیت کے بعد شیخ نے ایک بہت ہی پیاری حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہے کہ انسان کو اتحاد و اتفاق سے رہنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری سی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی ہے کہ افترقت الیہود الی 71 فرقہ، کہ یہودی جو تھے وہ 71 فرقوں میں وہ لوگ بٹ گئے، 71 فرقوں میں. اور اسی طریقے سے نصارہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور نصرانی جو ہیں وہ 72 فرقوں میں 72 فرقہ. اور اللہ کے نبی نے فرمایا ستفترق هذه الامه الى 73 فرقہ، اور یہ امت جو ہے امت محمدیہ یہ 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، 73 جماعت میں. اللہ کے نبی نے فرمایا کلھا فی النار، سب کے سب جہنمی ہوں گے، سب کے سب جہنم میں جائیں گے الا واحدہ، مگر ایک اس میں سے جنت میں جائے گا. اللہ کے نبی سے صحابہ نے پوچھا من یہ یا رسول اللہ، اللہ کے نبی وہ کون سی جماعت ہوگی، کون سے لوگ ہوں گے خوش نصیب جو جنت میں جائیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ما انا علیہ اليوم واصحابی، جس پر آج میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں یہی جماعت جنتی ہوگی. اب ہمیں ڈھونڈنا ہے کہ اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کے صحابہ یا تابعین کس جماعت پر تھے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جماعت سے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص جماعت سے الگ ہوتا ہے تو اسلام کا حکم ہے اور اللہ کے نبی نے فرمایا فَاقْتُلُوهُ، اس شخص کو تم قتل کر دو جو جماعت سے الگ ہو، جماعت سے جدا ہو یا جماعت کے اندر اختلاف پیدا کرتا ہو، انتشار پیدا کرتا ہو، لوگوں کے اندر کیا نام ہے حزبیت لا کر کے اور ادھر ادھر جاتا ہو، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگوں کو کیا نام ہے قتل کر دیا جائے. تو یہ جماعت جو ہے، جماعت کتاب و سنت کی جماعت کو پکڑیں، ہم قرآن کے اسلوب کو پکڑیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پر ہم عمل کریں اور تمام کوئی بھی مرجع ہو، کوئی بھی چیز ہمیں ہو، اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، جب تم کسی معاملے میں اختلاف تمہارے اندر ہو جائے تو تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف تم لوٹو، یعنی گویا کہ اللہ کی کتاب کی طرف اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف. اور اس کے ساتھ ساتھ ولی امر جو آپ کا ہو، جو آپ کا حاکم ہو، جو آپ کے اوپر کیا نام ہے آپ کے حاکم بن کر کے رہتا ہو، اس کی اطاعت اور فرما برداری بہت ضروری چیز ہے. اس لیے
کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا کہ پہلے میری اتباع کرو، پھر رسول کی اتباع کرو، پھر جو آپ کا حاکم ہو، آپ کا مالک ہو، اس کی اطاعت اور فرما برداری کرنا ہمیں ضروری ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ نے ابھی دوسری بات یہ فرمائی کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث اللہ کے نبی کی پڑھی کہ خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطا مستقیما، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط کھینچا جو سیدھا خط کھینچا، اس کے بعد میں اس کے یمین اور شمال دونوں طرف دائیں اور بائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے خط کھینچے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی ایک لکڑی لیے اور ایک سیدھا خط کھینچا اور دائیں اور بائیں بہت سارے خط کھینچے اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خط جو ہے ان ھذا صراطی مستقیما، یہ سیدھا راستہ ہے میرا اور ادھر ادھر جو ہے فاتبعوہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی کی تم اتباع کرو، جو سیدھا خط ہے صراط مستقیم اس کی اتباع کرو، ولا تتبعوا السبل، اور دائیں اور بائیں خط کی طرف تم مت متوجہ ہو۔ دائیں اور بائیں بہت سارے لوگ ہوں گے تمہیں بلائیں گے، کوئی اپنی جماعت کی طرف بلائے گا، کوئی اپنی طرف بلائے گا، تم سیدھے راستے پر، سیدھا راستہ ہے کیا؟ اللہ کی کتاب اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یہ سیدھا راستہ ہے۔ اس راستے پر اگر ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم، اگر تم ادھر ادھر گئے تو تم تفرقوں میں بڑھ جاؤ گے، تم جماعتوں میں بڑھ جاؤ گے، تم حزب میں بڑھ جاؤ گے، اس لیے تم سیدھے راستے کو اپنانا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، اگر میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اپنی سنت، ان دونوں کو اگر تم مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کبھی تم گمراہ نہیں ہوگے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہر خطیب خطبے میں یہ کہتا ہے فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، یعنی ہر نئی چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، نبی کے دور میں جماعت اور اس طریقے سے اور سارے فرق نہیں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو تھے وہ ایک ہی جماعت پر تھے، ایک ہی وحدہ پر تھے، اسی پر اگر ہم قائم ہیں تو ہم کامیاب ہیں۔ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ جو یہاں کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں سعودیہ کے، اللہ ان پر رحمت کروڑوں رحمت نازل فرمائے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب میں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کوئی ایسی چیز نہیں ملتی ہے کہ جس کے اندر کوئی جماعت کا ذکر ہو، بلکہ پوری کی پوری جماعت جو ہے ایک ہی جماعت تھی، وہ اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر تھے، اور اس وقت نہ کوئی جماعت تھا، اور اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر فرمایا ہے فتقطعوا امرهم بینہم کل حزب بما لدیہم فرحون، یعنی جماعت جو بٹی دنیا کے اندر، یہ ہر وہ جماعت اپنے اندر خوش ہے کہ میں حق پر ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمام جماعت اپنی اوپر نہیں ہے، بلکہ تمام کی تمام جماعت یہ گمراہی پر ہے، صرف ایک جماعت ایسی ہے کہ اس پر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پر ہمیں بتا دیا ہے ان الذین فرقوا دینہم، بے شک وہ لوگ جن لوگوں نے جماعت میں بٹے، جو لوگ اپنے حزب کے اندر بٹے کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر جماعت اس میں خوش ہے، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، ان کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے، کوئی اچھائی نہیں ہے، خیر نہیں ہے، صرف جس کے اندر اگر اچھائی اور بھلائی ہے وہ اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وَأَنَّ هَذِهِ
امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے کہ وَأَنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ، یعنی یہ امت جو ہے، بے شک یہ ایک امت جو ہے، یہ اسی کی تم عبادت کرو اور ایک ہی امت پر قائم رہو. ایک ہی امت کا مطلب یہ ہے کہ آج دنیا کے اندر آپ دیکھیں گے کوئی اپنے آپ کو فلاں جماعت کی طرف دعوت دیتا ہے، کوئی فلاں جماعت کی طرف دعوت دیتا ہے. اللہ کی قسم یہاں تک آ گیا ہے معاملہ ہمارے ہندوستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش کے اندر کہ جماعت اس طریقے سے بٹی ہے کہ ایک آدمی دوسرے کے مسجد میں نہیں جاتا ہے. یہاں تک کہ مسجدیں ڈھا دی گئی ہیں، مسلمانوں کی مسجدوں کو ڈھا دیا گیا ہے، یہ فلاں جماعت کی ہے، یہ فلاں جماعت کی ہے. میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو اللہ کا بہت بہت شکر اور احسان اور کرم ہے کہ یہ مملکہ سعودیہ عربیہ جو ہے یہ توحید پر قائم ہے، اور اس کے اندر الحمدللہ کہیں بھی آپ کسی بھی مسجد میں جا کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، کہیں بھی آپ جا کر کے، یہ بلد توحید ہے، یہ توحید کا ملک ہے. اور ایسے ہی ہر مسلمان کو چاہیے کہ ہم اللہ کی کتاب اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہم عمل کریں. اللہ کا بہت بہت شکر اور کرم ہے. اور اس کے بعد اس مملکہ سعودیہ عربیہ کا شکر اور کرم ہے کہ اس مملکہ نے اور خادم الحرمین شریفین نے جو مسلمانوں کو ایک جماعت اور ایک ہی پلیٹ فارم پر قائم کیا ہوا ہے، توحید پر قائم کیا ہوا ہے. یہاں آپ کو شرک نہیں ملے گی، یہاں آپ کو بدعات نہیں ملیں گے. یہاں سعودیہ کے اندر الحمدللہ توحید خالص ہے. اور وزیر شؤون الاسلامیہ جو ہیں انہوں نے بھی جس طریقے سے اسلام کو ایک پلیٹ فارم پر لا کر کے رکھا ہوا ہے اور مسلمان ایک پلیٹ فارم پر ہیں، یہ رب کا بہت بڑا کرم اور شکر ہے. اللہ رب العالمین سے دعا گو ہیں کہ بار الہ ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین ایک توحید پر اور ایک جماعت پر جو کتاب اللہ ہے، سنت رسول ہے، جس کو شیخ نے پہلے بتایا تھا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. آپ اللہ ہے اس کے رسول کی طرف لوٹو، اس کتاب کی طرف لوٹو، اور شبہات اور شکوک و شبہات سے دور رہو، ابتعاد حاصل کرو. یہ اسلام کا طریقہ ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو اللہ رب العالمین دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور صحیح دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما. اور ہم شکر گزار ہیں ان تمام بھائیوں کا جنہوں نے جو بیٹھ کر کے ہماری اس درس کو سنے. اللہ رب العالمین ان کے میزان حسنات میں اضافہ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.